افغان طالبان رجیم کے خلاف آپریشن غزب الحق جاری۔ افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کے بعد پاکستان کا مؤثر اور منہ توڑ جواب۔ افغان طالبان کے آریانہ کمپلیکس، تبگئی چیک پوسٹ، پولیس ہیڈ کوارٹر خیبر پوسٹ اور ذاکر خیل پوسٹ کو تباہ کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے افغان طالبان فورسز کو چیک پوسٹ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ پاک فوج کی کارروائی میں افغان طالبان کے کانڈکسی بیس چترال کو شدید نقصان۔ پاک فوج نے ازاوا سیکٹر میں ڈیلٹا پوسٹ اور نیو افغان ایڈ پوسٹ کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا۔ پاک فوج کی کارروائی میں افغان طالبان کی اوماری کیمپ کو شدید نقصان۔ نوشکی سیکٹر میں افغان طالبان کی پوسٹ، ملیا میٹ قلعہ سیف اللہ سیکٹر میں افغان طالبان کی اعلیٰ جرگہ پوسٹ مکمل تباہ۔ پاک فضائیہ کی ننگرہار میں کارروائی، افغان طالبان کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز تباہ۔ پاک فضائیہ نے بٹالین ہیڈ کوارٹرز کو بھی نشانہ بنایا۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز صرف افغان فوجی اہداف کو نشانہ بنا رہی ہے۔ آپریشن غزب الحق کے اہداف حاصل ہونے تک جاری رہے گا۔ پاک فوج کی کارروائی میں طالبان رجیم کے 297 اہلکار اور خوارج ہلاک، 450 سے زائد زخمی، دشمن کے 135 ٹینکس اور مسلح گاڑیاں تباہ کی گئیں۔ افغان طالبان کی 89 چیک پوسٹیں حملوں میں ملیا میٹ، 18 چوکیاں پاکستان کے قبضے میں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس، کہا دہشت گرد اپنے ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ آپریشن میں افواج پاکستان کے 12 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ پاک فوج کے 27 جوان زخمی اور 1 لاپتہ ہے۔ طالبان رجیم نے پاک افغان سرحد کے 15 سیکٹرز کے 53 مقامات پر فائر شروع کیا۔ تمام 53 مقامات پر دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان نے ایسا بھرپور جواب دیا کہ دنیا نے دیکھا۔ کلمے کی وجہ سے افغان پرچم احترام سے اتارا۔ پاکستانی افواج فوری اور مؤثر جوابی کارروائی کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ نیوز کانفرنس میں دشمن کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی ویڈیوز بھی دکھائی گئی۔ کابل میں، کندھار میں، پکتیا میں، ننگرہار میں، خوست میں اور پکتیکا میں ٹارگٹس لیے گئے۔ All these targets were very carefully selected based on intelligence. They are military targets and great care was exercised so that there is no civilian collateral damage. فضائی حملوں میں فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے 29 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ کابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، کندھار، ننگرہار، لغمان میں اہداف پر حملے۔ افغان رجیم کے کور ہیڈ کوارٹرز، بٹالین ہیڈ کوارٹرز، اسلحہ ڈپو، دہشت گردوں کی پناہ گاہیں شامل ہیں۔ پاک فضائیہ نے کابل میں انفینٹری بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا۔ کندھار میں لاجسٹک بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو ٹارگٹ کیا۔ پکتیکا میں کور ہیڈ کوارٹرز تباہ۔ فوج پاکستان نے پیشہ ورانہ انداز میں صرف عسکری اہداف کو نشانہ بنایا۔ پاک فوج نے اہداف میں کسی سویلین کو نشانہ نہیں بنایا۔ دشمن کی جانب سے خواتین و بچوں کو نشانہ بنانے کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں کہ کابل کی فضا میں رات کو ہونے والے فائر ورکس پوری دنیا نے دیکھے، بنیاد مرصوص میں بھارت کا اور اب افغانستان کا شوق پورا کر دیا۔ پاکستان میں کہیں دہشت گردی ہوئی تو دہشت گردوں کے لیے جائے پناہ نہیں بچے گی۔ دہشت گردوں کا تحفظ کرنے والوں کے لیے بھی کوئی جگہ محفوظ نہیں ہوگی۔ افغان طالبان رجیم کو کالعدم دہشت گرد تنظیموں یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ طالبان رجیم دہشت گردوں کی ماسٹر پراکسی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف یہ جو جنگ ہے، اس میں پوری قوم متحد ہے۔ All political parties, all political leaderships are absolute clear کہ پاکستان میں دہشت گردی اور اس کی سہولت کاری کو کوئی جگہ نہیں دی جا سکتی۔ But I don't think, the armed forces doesn't think, the people of Pakistan doesn't think that any political party or any political thought considers کہ اس کے اندر کوئی رتی بھر بھی ہمارے اندر اختلاف ہو سکتا ہے۔ آپریشن غزب الحق میں دہشت گردوں کا صفایا کرنے کی باری۔ پاکستان میں دہشت گردی کے ہر واقعے میں بھارت ملوث۔ افغان طالبان رجیم اور دہشت گردوں میں کوئی فرق نہیں۔ مطلوبہ نتائج کے حصول تک آپریشن جاری رہے گا۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ قوم سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر دہشت گردی کے خلاف متحد ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں دہشت گردی سے متعلق کلیئر ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان کو تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر بنایا تھا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ سے متعلق پاکستان میں رتی بھر اختلاف نہیں۔ کے پی پولیس کے جوان بہادری سے فرنٹ پر لڑ رہے ہیں۔
तमाम प्रॉक्सीज और उनके आकाओं को भी खत्म करेंगे। अफगान तालिबान रजीम के लोग टीटीपी की तश्कील में शामिल होकर यहाँ आते रहे। क्या अफगान तालिबान ने अपने मुआहदे की पासदारी की? हमने जो ऑपरेशन किया वो अपने हक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था। हकानी साहिब, हमारे दुश्मन को बेशक अपने घर बसाएं, दुश्मन का किरदार अदा न करें, अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। जिस निस्बत से आपको हकानी पुकारा जाता है उसकी लाज रखें। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का ट्विटर पैगाम, कहा कि हकानी साहिब जिस घर में पनाली हो उसकी खैर मांगते हैं। आपने रकम मांगी, हम वो भी देने को तैयार हैं, मगर जमानत कोई नहीं थी। आपकी सहूलतकारी का इल्ज़ाम सच था या झूठ, बताएं। हमने आपकी आपस की लड़ाइयाँ मक्का में ख़त्म कराई, सिला क्या मिला आपने? हमारे कातलों को पनाह दी। आप हमारे गली मोहल्लों को खून से रंगीन करने वालों के हलीफ बने। अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अच्छा कर रहा है, मुदाखलत नहीं करूंगा। पाक अफगान जंग से मुताल्लिक सवाल पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जवाब, कहा पाकिस्तान बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ भी की। कहा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का बहुत एहतराम करता हूँ। पाकिस्तान के पास एक अजीम वज़ीर आज़म है। पाकिस्तान के साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। पाक अफगान जंग में अमेरिका का पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि अमेरिका अफगान तालिबान के हमलों के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत करता है। पाकिस्तान को तालिबान के हमलों के खिलाफ अपने दिफा का हक है। अमरीकी नायब वजीर खारजा का पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच से रब्ता। पाकिस्तान और अफगान तालिबान में हालिया तनाज़े में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। कहा कि सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। वज़ीर आज़म का जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा। अस्करी क़यादत ने पाक अफगान सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की अफगान तालिबान रजीम के सरहदी इलाकों में हमले पसपा और भरपूर जवाबी कार्रवाई करने पर अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। कहा फितना ख़ारिज और अफगान तालिबान रजीम के गठजोड़ और शरपसंद कार्रवाइयों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस अपनाई जाए। अफगान तालिबान रजीम और फितना ख़ारिज की पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान मुल्क की हिफाजत के लिए हर दम तैयार हैं। पाकिस्तान किसी भी जारियत के खिलाफ अपना दिफा करना बखूबी जानता है। पूरी कौम अर्ज़ वतन की हिफाजत के लिए अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। वज़ारत दाखिला ने मुल्क भर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी। हर किस्म के तफरीही, मीडिया, कमर्शियल इस्तेमाल के लिए ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी। सूबाई हुकूमतों को फैसले पर अमल दरामद कराने का हुक्म दे दिया गया। ड्रोन हमले पाकिस्तान के अंदर से किए गए, तो वो शुक्र है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बड़ा मौसर है और इनके सारे ड्रोन मार गिराए। कोई इस पे कोई टाइमलाइन लगाना कि कब तक रहेगा, ये थोड़ा मुश्किल है, कबल वक्त है, तो रिस्ट्रेंट शो करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दहशतगर्दों के सिब्बे, एबटाबाद और नौशहरा में ड्रोन हमले नाकाम। ड्रोन हमले पाकिस्तान के अंदर से किए गए। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बड़ा मौसर है। सारे ड्रोन्स मार गिराए गए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा अफगान तालिबान को भरपूर सबक सिखाया, आइंदा पाकिस्तान की तरफ देखने की जरूरत नहीं करेंगे। दहशतगर्दों के गठजोड़ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है। अफगान तालिबान रजीम और दहशतगर्दों के रवाबित खुलकर सामने आ गए। वज़ीर आला केपी का बयान खुश आइंद है। सुहेल अफरीदी ने अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होने की बात की। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में अमन दुश्मनों का वार। पेशावर, हंगो, बनू में शिद्दत पसंदों के हमले नाकाम बना दिए गए। पेशावर में रात गए बुज़िल दहशत और शिद्दत पसंदों का 2 थानों और पुलिस चौकी पर हमले। कांस्टेबल समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक थाना बुटबेर पर नामालूम मुलजमान की जानिब से हैंड ग्रेनेड फेंका गया। थाना मतनी पर शिद्दत पसंदों का हमला नाकाम। थाना मतनी की चौकी सरा खाबरा पर शिद्दत पसंदों के ग्रेनेड
حملے میں 6 شہری زخمی ہو گئے. پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی. انگو میں قاضی تالاب کے مقام پر پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کی فائرنگ. پولیس کی جوابی کارروائی پر شدت پسند فرار ہو گئے. بنو میں تھانہ ڈومیل کی حدود میں واقع چوکی کا پل پر دوست ممالک ثالثی کے لیے متحرک. پاکستان اور سعودی وزیر خارجہ میں ٹیلی فونک رابطہ. فیصل بن فرحان آل سعود نے اسحاق ڈار سے خطے کی صورتحال پر بات چیت کی. ترک وزیر خارجہ کا بھی پاکستانی ہم منصب سے رابطہ. اسحاق ڈار نے بتایا کہ پاکستان نے افغان رجیم کو مؤثر اور مناسب جواب دیا. قطر اور ایران کی پاکستان اور افغانستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش. قطری حکام کا افغان طالبان کے نمائندوں سے بھی رابطہ. دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کم کرنے میں ثالثی کے کردار کی تجویز پیش کی. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا مناسب ہے افغانستان پاکستان اختلافات کو بات چیت سے حل کریں. ایران سہولت اور باہمی تعاون کے فروغ کے لیے ہر ممکن مدد کو تیار ہے. روس کی بھی پاک افغان کشیدگی کم کرنے کے لیے ثالثی کی پیشکش. روسی وزارت خارجہ کی کشیدگی میں کمی لانے کی اپیل. کہا دونوں ممالک چاہیں تو ثالثی کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں. اختلافات سفارتی ذرائع سے حل کیے جائیں. چین کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی پر تشویش کا اظہار. دونوں ممالک پر مذاکرات اور بات چیت کے ذریعے تنازع ختم کرنے پر زور. چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ چین صورتحال کو ٹھنڈا کرنے میں تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو بھی پاک افغان کشیدگی پر گہری تشویش ہے. انتونیو گوتریس کا دونوں ممالک کو عالمی قانون کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے پر زور.